خداوند یسوع مسیح ناصری کے بزرگ اور مقدس ترین نام میں معزز ناظرین، آج پھر خادم مسیح نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے، اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ میرے جیون میں اور آپ کے جیون میں اس نے یہ خوبصورت ترین لمحات فراہم کیے ہیں کہ ہم اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ سے دنیا کے جس کسی کونے میں ہیں اس کے کلام کی معتبر اور بابرکت باتیں باہم مل کر سیکھ سکتے ہیں۔ میں ہر ہفتے آپ کے سامنے ایک پروگرام جس کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر ہوا کرتا ہوں۔ گزرے چند ہفتوں سے ہم یہودی مذہبی اماموں اور علماء کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں اور تجزیہ کر رہے ہیں کہ کہیں ان جیسی روح آج مجھ میں اور آپ میں تو نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ امام ہوں، ممکن ہے آپ امام نہ ہوں، لیکن کسی دین کے ماننے والے ہونے کے دعوے دار ضرور ہوں۔ تو یہ باتیں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی سیکھنے کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں مسیح کے نقشے پا پہ ہو چلا، اس نے میری سوچ، میرے خیال، میری نیت اور میرے ارادوں کو بدل دیا۔ اس نے مجھے ایک نیا جیون دیا، ایک نئی امید دلائی جو ماضی رفتہ میں میرے پاس نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں مسیح کے پیچھے ہو چلا، اس سے پہلے میں کسی اور کے پیچھے چلتا تھا، لیکن جب میں مسیح کا پیرو ہو چلا تو میرا قدیم سے ایک دشمن چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے ابلیس لعین، شیطان۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ میں جو مسیح کا نام لیوا ہوں، میرا پتا کاٹ دیا جائے، صفائے ہستی سے مجھے مٹا دیا جائے، اور حرف غلط کی طرح میرا نشان تک باقی نہ رہے۔ میں انجیل مقدس سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس بات کا اپنی زندگی پر شخصی طور پر اطلاق کریں گے کہ ہماری زندگی میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے غور سے ان باتوں کو سنیے گا۔ کلام مقدس میں آج آپ کے سامنے مقدس یوحنا رسول کی معرفت ملہم انجیل مقدس اور اس کے 12 باب کی 9 اور 10 آیت پر بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 11 آیت بھی، 9، 10 اور 11۔ کتاب مقدس میں اردو ترجمہ میں یوں لکھا ہوا ہے: پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے
بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ اور آگے پھر لکھا ہے، لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالے، کیونکہ اس کے باعث بہت سے لوگ یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ آمین۔ یہ جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ان میں کیا لکھا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ جو یہودی عوام تھی، عام جنتا، لوگ، انہوں نے سنا کہ کوئی شخص بنام یسوع ہے، وہ کوئی بڑی، کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہے جس نے ایک شخص بنام لازر کو آواز دے کر قبر سے باہر بلایا، یعنی مردے کو زندہ کیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بہت سے یہودی لوگ اب مسیح خداوند کی بیعت میں ہو چلے، مسیح کی پیروی میں ہو چلے، یسوع المسیح پر ایمان لائے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جو یہودی سردار کاہن تھے، سردار کاہن، شاید آپ سب کے لیے یہ الفاظ سمجھنا مشکل ہوں، لیکن آپ کے سمجھانے کی غرض سے میں یوں کہوں گا کہ یہودیوں کے امام ہی نہیں بلکہ امام اعظم، یہودیوں کے سب سے بڑے امام اعظم، ان کو اس وقت کی زبان میں سردار کاہن کہا جاتا تھا۔ ایک تو عام کاہن تھے، ایک سردار کاہن، چیف ہائی پریسٹ کہلاتے تھے۔ اور یہ جو بڑے سردار کاہن تھے، بڑے عالم، جب ان کو یہ بات نظر آئی کہ یسوع سب سے منفرد ہے، ہماری اس کے سامنے دال نہیں گلتی، اور وہ ما فوق الفطرت کام اور معجزات کرتا ہے، ان کے سننے میں آیا کہ لازر نام کا کوئی شخص اتنے دن پہلے مر چکا تھا، اور یسوع یعنی مسیح ابن مریم نے اس کو مردوں میں سے جلایا۔ اور یہودی امام اس بات پر گویا اپنے ایمان کو، یہودی مذہب کو خطرے میں سمجھنے لگے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر آج اس لازر کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے اتنے ہمارے یہودی لوگ مسیح کے پیرو ہو چلے، اس پر ایمان لے آئے، تو کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ساری خلقت اس کے پیچھے ہو چلے گی، لہذا آئے ہم ایک کام کرتے ہیں۔ اور کام کیا؟ وہ اس کام کو کار ثواب سمجھتے ہوئے ہوں گے۔ کام کیا تھا بھائی؟ وہ یہ تھا کہ ایک تو مسیح یسوع کو بھی کسی طرح سے پکڑا جائے، کوئی عیب ڈھونڈ کر اس کو پکڑا جائے،
اور نہ صرف اس کو بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ثبوت ہے نا اس کا، یعنی یسوع کے کیے گئے کام کا ثبوت، زندہ لازر، اس ثبوت کا بھی کلا کما اور خاتمہ کر دیا جائے، اور یسوع کا بھی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر مزید لوگ اس کی پیروی کرنے سے بچ جائیں گے۔ آخر ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی تھی جی؟ کیوں وہ یہ بات سوچتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے من میں یہ بات کلیئرلی واضح طور پر آ چکی تھی کہ اگر آج چند لوگ اس کے پیچھے ہو چلے تو کل ہمارے پاس شاید کچھ بھی نہ رہے اور مکھی کی طرح ہم اپنے ہاتھ ملتے رہیں گے، پھر کیونکہ کچھ بھی نہیں رہے گا تو پھر کیا کریں گے؟ لہذا پتا کاٹ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ فریسی اور فقیہ، یہ امام اعظم، یہ سردار کاہن جو یہودیوں کے تھے وہ تو چلے گئے، لیکن ان کی مخالفت کی روح آج کی امامت میں بھی موجود ہے۔ بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ جس کی زندگی میں مسیحا نے اپنے پاک روح کی قدرت سے انقلاب پیدا کیا، بدل دیا، اس کا پتا کاٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی اور آج تک کوشش کی جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ جو مسیحی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کہیں اور پیدا ہوئے تھے، لیکن مسیحا نے جب ان کے سینوں کو منور کیا، ان کی عقلیں کھلی، ان کے ذہن بدلے، تو سب کچھ داؤ پر لگا کر مسیحا کے پیچھے ہو چلے۔ اور جس کسی دین اور جس کسی مذہب کے وہ ماننے والے تھے، اس مذہب کے ٹھیکیدار فریسی اور فقیہی، آج کے دور کی بھی میں بات کرتا ہوں، وہ ہر ممکن طریقے سے ایسے لوگوں کے نام پر فتوے جاری کرتے رہے اور کرتے ہیں بھی، اور ایون ایک خاص نام ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مرتد، ارتداد کرنے والا، اور اپنی مذہبی کتب کو وہ بیس بنا کر ایسے شخص کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئیوں کے فزیکلی چراغ بجھا بھی دیے گئے۔ اور ایسا کرنا وہ اپنے دین اور اپنے ایمان میں کار ثواب سمجھتے رہے اور سمجھتے ہیں بھی۔ لازر مارا گیا، ایک لحاظ سے انہوں نے اس کو مار ہی دیا، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اس کا کام ہم تمام کر دیں۔ تو مسیحا کی تعلیم کے مطابق جو تو نے سوچا گویا وہ ہو گیا۔ آج کی دنیا میں ہم اپنے مذہب اور اپنے مذہب کے بانیان کو بچانے کی خود کوشش کرتے ہیں، اور ایسے قوانین مرتب کرتے ہیں کہ ان کی لپیٹ میں ایسے شخص کو لایا جائے
اور اس کا کام تمام کر دیا جائے، کیونکہ یہ شخص تاریکی میں تھا، نور اور اجالے میں آیا، اب اس نے روشنی دیکھی، اور پتہ نہیں اور کتنوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے وسیلہ بنے گا۔ لہذا اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں انٹرنیشنلی مختلف ادیان کی بابت پڑھتا ہوں، میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں، ایون تصاویر بھی موجود ہیں ایسے صاحبان کی جو مسیحی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کہیں اور پیدا ہوئے، لیکن جب مسیح کی صلیب کو چومنا شروع کیا، صلیب کے پیغام کو انہوں نے قبول کیا، ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو چلے۔ اور جن لوگوں کو اپنے مذہب کے داؤ پر ہونے، ہٹ لسٹ پر ہونے کے اعتبار سے خطرہ تھا، انہوں نے ان لوگوں کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا، بجھا دیا۔ عظیم اور خوبصورت شخصیات تاریخ کے اوراق کی زینت ہیں۔ دوسری طرف جب میں کلیسیا کی بات کرتا ہوں یا مسیحی ایمان کی بات کرتا ہوں، تو کئی لوگ ایسے بھی ہمارے ہاں رہے جو مسیح کا نام جپنے والے تھے، اور روشنی کو چھوڑ کر وہ اندھیرے میں جا بیٹھے، موت کے سایہ کی وادی میں جا بسے۔ لیکن یہ بات غور سے سن لیجئے، کتاب مقدس میں اہل کلیسا کو کوئی ایسا فرمان نہیں دیا گیا، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ اگر کسی شخص نے مسیح کی پیروی کرنا چھوڑ دی، کسی اور دین میں چلا گیا، ایسے شخص کا کام تمام کر دیا جائے۔ نو اینڈ نیور۔ خداوند کے کلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اہل کلیسا کے پاس کوئی ایسی تعلیم نہیں کہ مسیح کو چھوڑ کر جانے والے کا کام تمام کر دیا جائے۔ نو۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی عدالت کرنے والے؟ اگر کوئی مسیح کو چھوڑ کر گیا تو ایک تو یہ کہ اس دنیا میں اس کو لوگوں نے اپنے ساتھ ملایا نہیں، بلکہ مسلی ہی اس کو کہا اور رہا بھی۔ وہ مقام اس نے کبھی بھی نہیں پایا جو پہلے اس کے پاس تھا جب وہ مسیح میں تھا۔ آف کورس ناٹ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم کبھی بھی ایسے شخص کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کرتے۔ فتووں کا ہمارے پاس اختیار بھی تو نہیں، اور نہ ہی ہمیں ایسی تعلیم دی گئی۔ ہم ایسے شخص کے لیے دستے دعا بلند کر کے اس کے ذہن اور دل کے روشن ہونے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پر کوئی سزا وارد نہیں کر سکتے۔ سبب یہ ہے کہ میں اس لیے کسی شخص کا کام تمام کروں کہ اگر میرے مسیح میں بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو، اگر میرا مسیح کسی کام کا نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا،
اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر تو میں اس کی سیف سائڈ کے لیے مسیح کو چھوڑ کر جانے والے سے پوچھوں. لیکن چونکہ میرا مسیح زندہ ہے، وہ اپنا تحفظ کرنا جانتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح کو چھوڑ کر گیا یا جائے بھی اور جانا چاہے بھی جائے، ست بسم اللہ. اس لیے میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ مسیح جانے اور وہ شخص جانے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں تلوار لے کر اس کی گردن تن سے جدا کر دوں. میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں نام و نشان ایسے شخص کا مٹا ڈالوں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب مسیح کا کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر ہماری گردن اتر بھی جائے نا، پھر بھی ہمارے نام تاریخ کے اوراق کی زینت ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسیح کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ وقت آئے گا جب مسیح خود ایسے شخص سے حساب لے گا. میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں کسی شخص کا انصاف کروں. میرے مسیحا کے نام میں قدرت تھی، قدرت ہے اور قدرت رہے گی، اور وہ خود اپنا تحفظ کرنا جانتا ہے. اور یاد رکھیے، جتنا زیادہ مسیحیت کو دبایا گیا، یہ پودا اتنا ہی زیادہ کھلا اور بیل بوٹے پیدا ہوئے ہیں. اس کو جتنا دبائیں گے اتنی اور زیادہ یہ شاخیں پھیلتی چلی جائیں گی اور اس کی کرنیں دنیا کے تاریک گوشوں میں پڑتی چلی جائیں گی. میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ اپنے دین اور اپنے مذہب کو خطرے میں سمجھتے ہیں. یہ ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہے، فلاں 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 کے لیے خطرہ ہے. ایک دم خطرے میں دین پڑ جاتا ہے. مسیحیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس کے پاسدار ہم نہیں ہیں. ہمیں جو ذمہ داری دی گئی وہ یہ ہے کہ ہم محبت کا درس انتہائے زمین میں جا کر دینے والے ہوں، تاکہ لوگ خداوند کی قربت اور اس کی نزدیکی میں آ جائیں. وہ لوگ جو گناہوں کی تاریک وادیوں میں ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر لانے کا ایک وسیلہ بنے. اور خداوند نے میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا کام کرنا بھی ہے، کیا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، تاکہ آپ خداوند کی پیروی میں ہو چلیں اور ان تمام لعنتوں سے آزاد ہو سکے جو سچائی کو دبائے رکھنے کے لیے آپ کو مجبور کرتی ہے، تاکہ آپ سچائی کو نہ جانیں، آپ کے لوگ سچائی کو نہ جانیں اور وہ راست بازی کی طرف نہ بڑھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو آزاد رہنے دیں. میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ادیان عالم میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے. جس کسی دین، جس کسی مذہب میں جبر ہے، وہاں لوگ اس جبر اور اس تسلط سے رہائی چاہتے ہیں کہ ہم رہا ہوں. اور بے شمار لوگ آج
اپنے تاریک حلقوں کو چھوڑ کر نور اور اجالے میں آنا چاہتے ہیں، وہ کمبل کو تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کمبل ان کو نہیں چھوڑتا۔ رشتہ داری، پراپرٹی، جائیداد، عزیز و اقربا، نام، خاندان، اس سب کچھ کا کیا ہوگا؟ لیکن میں یہاں پر یہی کہوں گا، مسیح خداوند کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ سے زیادہ کسی بھی رشتے کو پیار کرے گا یا عزیز رکھے گا، پیار کرنے سے مراد مجھ سے زیادہ عزیز رکھنا، وہ شخص میرے لائق نہیں ہے۔ جب میں مسیح میں آ رہا تھا، دریا کراس کر رہا تھا، تو ایک شخص مجھے ملا۔ اس نے کہا تم مر جاؤ تو کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں جاؤں گا۔ اور پھر اس شخص نے مجھے کلام مقدس سے اسٹڈی دینا شروع کی اور ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر مالک دو جہاں مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس یعنی قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا، میں ہی وہ واحد راستہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور دنیا کے کسی مذہب کے کسی بانی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا جو مسیح یسوع نے کیا۔ اور پھر اس شخص نے کہا 34 سال پہلے میں کسی اور دین اور کسی اور مذہب میں تھا، اور اگر وہاں پر محبت، گناہوں کی معافی، ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو میں اپنا بھرا ہوا خاندان، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کر آج مسیح کی پیروی میں کیوں ہو لیتا؟ وہاں کچھ بھی نہیں تھا ماں سوا تاریکی کے، جس سبب سے انہوں نے کہا 34 سال پہلے میں نے اپنے سارے ماضی کو خیر باد کہہ دیا، اور پھر میں مسیح یسوع کے پیچھے ہو چلا۔ اسی خادم مسیح کے وسیلہ سے اس شخص نے مسیح کی پیروی کرنا شروع کی، اور اب میری زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ میں تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گیا، اور آج ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اس بات کے ثبوت پیش کرتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔